بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثرى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء الذی دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى وعلى آله وعترته وأصحابه الكرماء والشرفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عشق و محبت، پیار اور الفت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کے فہم کی برکات سے ہمارے سینوں کو منور و کشادہ فرمائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نعمتوں میں جستجو کی، نعمتوں میں اضافے کی جستجو کرتا ہے۔ حل من مزید کی تمنا جسے کہا جاتا ہے۔ ایک نعمت ملی تو کہا مزید دوسری ہونی چاہیے، یعنی بہتر سے بہترین کا سفر۔ اور یہ نعمتوں میں اضافے کی تمنا کوئی بری چیز نہیں ہے، جب تک اس نعمت سے ہمارے اوپر غفلت طاری نہ ہو، وہ نعمت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جس میں اضافے کی تمنا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور خدا احکم الحاکمین علیم و خبیر خدا عز و جل نے اس کا حکم بلا واسطہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ وہ نعمت کہ جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو، اور اس میں اضافے کی دعا کا حکم بھی فرمایا، اس کو کہا جاتا ہے علم دین۔ کیا کہا جاتا بولیے ذرا؟ علم دین۔ علم دین کے اندر بندے کا مزید آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رب زدنی علما۔ قل، پیارے محبوب آپ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس مخلوق میں سب سے بڑے عالم اور دانا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔
جب سب سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کا حکم دیا گیا تو دوستو ہمیں علم کی جستجو کرنا اور اس کی تمنا کرنا اور اس میں اضافے کے واسطے اسباب کو اختیار کرنے کا کس قدر تاکیدی حکم ہوگا۔ عصر حاضر میں علم دین کی اشاعت کے جو ذرائع ہیں ان میں دینی مدارس اور جامعات بھی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا وہ علم دین کی اہمیت اور ضرورت اور دینی مدارس و جامعات کی اہمیت کتنی ہے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو علم دین کی شان و عظمت قرآن و سنت کے اندر واضح لفظوں میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا میں صرف 2 بندوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ کتنے بندوں پر رشک؟ رشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں لفظ رشک کو غیبتہ کہا جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت آپ نے دیکھی، آپ کو اچھی لگی تو آپ نے کہا یا اللہ جس طرح اس کے پاس ہے مجھے بھی عطا فرما، اس کو غیبتہ کہا جاتا ہے، رشک کہا جاتا ہے۔ رشک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف 2 بندوں پر ہی ہو سکتا ہے دنیا میں۔ ارشاد فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایسا آدمی جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا تو وہ اس مال میں سے دن رات راہ حق میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دن رات حق کے رستوں پہ جہاں خرچ کرنے کا بنتا وہاں خرچ کر رہا ہے۔ میں ایک تو اس مالدار آدمی کے اوپر رشک ہو سکتا ہے جس کے پاس رزق حلال ہے اور پھر رزق حلال میں سے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا رجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا، ایسا آدمی جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اس علم کے ذریعے سے عدالت کا بول بالا کر رہا ہے، لوگوں کے اندر انصاف کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ علم لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ فرمایا ان 2 آدمیوں کے اوپر رشک ہو سکتا ہے۔ یہ رشک کو 2 آدمیوں پر ہی منحصر کیوں کیا گیا؟ ذرا محدثین سے پوچھئے۔ صاحب لمعات التنقیح لکھتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّصَ عَلَى الْغِيبَةِ فِي هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، کہا یہ قابل رشک آدمی 2 ہی ہیں۔ سرکار نے یہ جو منحصر کیا ہے کہ 2 ہی آدمی قابل رشک ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صفتیں ہیں جن پر رشک ہو سکتا ہے یہ نبیوں کی صفتیں ہیں، مرسلین کی صفتیں ہیں۔ کہ نبیوں کے پاس مال آئے تو راہ للہ خرچ کرتے ہیں، اور نبیوں کے پاس علم ہوتا ہے تو اس علم کے ذریعے سے انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے ظاہر کو بھی ستھرا کرتے ہیں، لوگوں کے باطن کو بھی ستھرا کرتے ہیں۔ یہ نبوت کا منصب ہے۔ یہ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ ان 2 آدمیوں کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، اور یہ 2 آدمی قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا، راہ للہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے کو معلومات کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں کمپیوٹر ہے، اسمارٹ فون ہے، ہر جیب کے اندر موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے ہر جیب کے اندر، اور اس وقت یہ دنیا گلوبل ولیج کے نام سے مشہور ہو چکی ہے کہ یہ عالمی گاؤں ہے کہ بکھری ہوئی معلومات کو آپ چند لمحوں میں اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی آ چکی ہے، اور بہت سارے سورسز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے آپ کے واسطے آلات ہیں جن کے ذریعے سے آپ بہت ساری معلومات کو اکٹھا کر کے دنیا جہان کی معلومات چند لمحوں میں لوگوں کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے
کثرت معلومات کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے کہ بہت ساری معلومات ہو تو آپ کامیاب گردانے جائیں، نہیں، کثرت معلومات سرفرازی کا ذریعہ نہیں. یاد رکھیے ہدایت پاس ہونا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. کثرت معلومات کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ہونا. اگر آپ کے پاس فقط علم ہے ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم تھوڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تربیت کی دولت بھی دی ہے، آپ کے پاس ہدایت بھی موجود ہے، تو آپ کے پاس وارے ہی نیارے ہیں. آپ دنیا کے اندر بے تاج بادشاہ ہیں. آج جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں، انجینئر، ڈاکٹرز حضرات، بہت کچھ ہے. علم کی دنیا بڑی وسیع ہے لیکن اخلاقی اقدار کوئی نہیں، اخلاقیات پاس کچھ نہیں، ہدایت کچھ نہیں ہے. دوستو وہی علم کامیاب ہے جس علم کے ساتھ نفع بھی موجود ہو، ہدایت کا نفع. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیے جو رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے، السنن الکبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسا علم جو نفع دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور میں بے فائدہ علم سے تیری پناہ پکڑتا ہوں. ایسا علم جو نفع ہی نہ دے، بے فائدہ علم یعنی جس کے اندر ہدایت نہ ہو. علم ہو ہدایت نہ ہو، نفع کوئی نہ ہو، اس سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بلعام نامی ایک شخص تھا، بڑا عالم تھا، اس کے پاس دنیا جہان کا علم اس وقت موجود تھا لیکن ہدایت نہیں تھی. ذرا سنیے ذرا اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ گیا، یعنی دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کا غلام بن گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، قرآن نے کہا اس کی مثال تو کتے کی مثال کی طرح ہے. قرآن نے اس کو کتے جیسا کہا ہے کہ علم تھا لیکن ہدایت پاس نہیں تھی، ادب نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، علم تھا فقط. فرمایا ان تحمل علیہ یلہز او تترکہ یلہز، اے سننے والے اگر تو کتے کے اوپر حملہ کرے تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے، نہیں حملہ کرتا تب بھی زبان باہر نکالتا ہے. یعنی کتے کا یہ وصف ہے کہ وہ ہر ایک کو بھونکتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں بھونکنا ہے کہاں نہیں بھونکنا. تو ایسے شخص کو جس کے پاس فقط علم ہو اور ہدایت نہ ہو، اس کو قرآن کے اندر کتے جیسا کہا گیا ہے، کتے جیسا. اب اندازہ کیجیے علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، مروجہ تعلیمی نظام، ہمارے ہاں اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کسی سے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی پیچھے جو ریزن ہے صرف ایک ہی ہے، ڈگری مل جائے اور مال کمائیں گے. ڈگری مل جائے اور پھر ہم اس کے بعد مال کمائیں گے. جس علم کے پیچھے نیت بندے کی اللہ کی رضا نہ ہو تو اس کا نتیجہ بہت برا ہے. یہ میں کالجز، یونیورسٹیز، یہ جو عصری ادارہ جات ہیں ان کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں مقصد یہ ہوتا ہے، پہلے دن سے یہی طالب علم کو بتایا جاتا ہے. لیکن دینی مدارس کے اندر، جامعات کے اندر جس وقت طالب علم آتا ہے تو اس کو پتہ کیا کہا جاتا ہے، آپ علم حاصل کریں گے، اس سے آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، آپ علم حاصل کریں گے تو اللہ کی رضا ملے گی. اور آپ نے علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. انما الاعمال بالنیات، پہلے دن ہی یہ ان کو بات بتائی جاتی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ثواب آپ کو تب ملے گا جس وقت آپ کی نیت کا قبلہ درست ہوگا. تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، ٹھیک ہے جی، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں پاس موجود ہیں، لیکن اعلیٰ اقدار نہیں ہیں.
ان کے پاس اخلاقیات نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، جو ظاہری رجحانات ہوتے ہیں، معاشرتی رجحانات، بس اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. میں موٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک پڑھا لکھا آدمی ہو جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایم فل بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی بھی کی ہے، حق مہر کی بات ہے تو جھگڑا کر لے، کہا کہ نہیں یہ مولوی نے رکھا ہے. یہ ہم لاکھ ان کو حدیث بتائیں کہ 10 درہم ہے کم از کم حق مہر، حضور کا فرمان ہے، وہ کہتے نہیں مولوی نے بنایا ہے. اب یہ بتائیے وہ علم اور یہ علم کتنا فرق ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط علم حاصل کیا ہے، ہدایت حاصل کی نہیں. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت ملے گی رب کے قرآن سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے. ہدایت یہاں سے ملے گی. تو لہذا علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے. اور دوستو ہمارے ہاں جو تربیت کا فقدان ہے، خصوصاً عصری تعلیمی اداروں کے اندر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ڈگری حاصل کی جائے اور اس کے بعد مال کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے، اور جس وقت ڈگری مکمل ہونے کے قریب آتی ہے، ادھر سے اس طالب علم کی حیا کا جنازہ بھی نکل چکا ہوتا ہے. جو ہمارے ہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ عفت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، پاک دامنی بندے کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی. صرف وہی بندہ محفوظ رہے گا جو ذاتی طور پر دین کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، یا کسی دینی شخصیت کے ساتھ اس نے اپنا رابطہ مکمل اور مضبوط کیا ہوا ہے، یا کسی دینی تنظیم کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. صرف وہی محفوظ رہے گا، وگرنہ جو نظام بن چکا ہے، نہ یہاں پر آنکھیں محفوظ ہیں، نہ عفت محفوظ ہے. الامان ولا حفیظ. تو دوستو علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ہدایت ملے گی کیسے؟ یہ ہدایت ملے گی قرآن پڑھنے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھنے سے. قرآن نے بتایا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے چلنے والے اپنی چال کے اندر نرمی اختیار کر اور اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کر لے. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، وہ گدھا ہی ہے جس کی آواز جو ہے وہ سب سے اونچی ہوتی ہے. یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ بازاروں کے اندر چیخنا چلانا نہیں ہے، بات بات پہ گالی نہیں دینی، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے زمین کے اوپر چلنا ہے تو کس وقار سے چلنا ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین ہی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ کھانا کس انداز سے کھانا ہے. تو دوستو علم کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں ہدایت مانگنا یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے. آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. میں اس حوالے سے بھی یہ عرض کر دوں کہ یہ جو علم دین ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اور اس کے حوالے سے جو طالب علم دین ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوتے. صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، انی جئت اطلب العلم، حضور میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں فقط علم لینے کے لیے. ان مسئلہ پوچھنے واسطے آیا اور کوئی مقصد نہیں، علم کی بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، فرمایا طالب علم دین کے واسطے مرحبا ہے، خوش آمدید ہے. فرمایا میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ تو فقط علم کی بات پوچھنے کے لیے آیا ہے. فرمایا طالب العلم تحفہ الملائکہ وتظلہ باجنحتہا، فرمایا یہ جو طالب علم دین ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے اوپر رحمت کا سایہ کر دیتے ہیں. ثم یرکب بعدہ بعدا، پھر یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں. حتی یبلغوا السماء الدنیا، پھر یہ اوپر کا سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. فرمایا من حبہم لما یطلب، یہ فرشتے اس طالب علم دین کے اوپر پر کیوں بچھاتے ہیں، اس کے اوپر رحمت کا سایہ کیوں کرتے ہیں. فرمایا من حبہم لما یطلب، جو اس نے علم دین حاصل کرنے کی نیت کی ہے فرشتے اس سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی چاہت ہے
کہ من حبہم لما یطلب، یہ جو طلب کرنے کے واسطے آیا ہے فرشتوں کو بھی یہ چیز پسند ہے۔ اچھا وہ جو آئے تھے حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آ کے مسئلہ کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا حضور ذرا بتائیے یہ جو موزے پہنے جاتے ہیں، موزوں کے اوپر مسافر اور مقیم کا مسا، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ علم کی بات پوچھی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسافر آدمی ہے 72 گھنٹے تک مسا کر سکتا ہے، موزے پہن کے 72 گھنٹے تک مسا کر سکتا ہے، اور جو مقیم ہے وہ 1 دن مسا کر سکتا ہے، 1 دن۔ مقیم کے واسطے 1 دن ہے، مسافر کے واسطے 3 دن ہے کہ وہ مسا کر سکتا ہے۔ یہ دینی مسئلہ پوچھا تھا یہ، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طالب علم دین کے واسطے مرحبا، خوش آمدید کہا، ان کے واسطے خوشی کا اظہار کیا۔ اور جو ہمارے بزرگان دین تھے ذرا دیکھیے ان کے پاس علم دین کی تڑپ کتنی تھی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالب علم دین کے واسطے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغدو عالما، اے بندے یا تو عالم بن جا، یعنی علم حاصل کر اور عالم بن، او متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتا تو پھر کسی عالم کا شاگرد بن جا۔ متعلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاگرد، کسی عالم کا کیا بن جا؟ شاگرد بن جا۔ او مستمعا، اگر شاگردی بھی اختیار نہیں کر سکتا تو کم از کم کسی عالم دین کو سننے والا بن جا، مستمعا، سننے والا بن جا۔ او محبا، اگر سننے والا بھی نہیں بن سکتا تو کم از کم حبدار بن جا، محبا، محب کا معنی ہوتا محبت کرنے والا۔ ولا تکن الخامسۃ فتہلک، 5واں نہ بننا وگرنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے یا تو عالم بن، یا عالم کا شاگرد بن، یا کسی عالم کو سن، یا پھر تو ان کے حبداروں میں شامل ہو جا، اور اگر کچھ بھی نہیں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کم از کم، اور کچھ نہیں تو ہم کسی عالم دین کو سننے والے ہی بن جائیں۔ عالم دین کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ عالم دین کسے کہتے ہیں۔ حدیث پاک پہلے سنیے، کثیر بن قیس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، فجاءہ رجل، ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا ابا درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث، میں آپ کے پاس آیا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے، دمشق کے اندر، دمشق کی جامع مسجد کے اندر حضور کے صحابی ہیں ابو درداء، وہ وہاں پر تشریف فرما ہے، اور مدینے سے ایک شخص چلتا ہے اور ابو درداء کے پاس دمشق کے اندر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور صرف اس مقصد کے لیے مجھے پتہ چلا ہے بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ ما جئت لحاجۃ، کسی حاجت کے لیے نہیں آیا، کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ حدیث سنوں آپ سے۔ کہاں مدینہ، کہاں دمشق، اور سفر کر کے بندہ وہاں پہنچا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو حدیث سنانا شروع کی، کہا پھر سنیے، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ علم کے راستے پر چل پڑا، اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، بے شک فرشتے اپنے نورانی پر طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، فرمایا یہی طالب علم ہے جس کے واسطے زمین و آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر
ایسی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہوتی ہے۔ پھر آگے سنیے جملہ، اور بڑا ہی قابل غور ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک علماء انبیاء کے، بولیے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے نہ تو پیچھے درہم کا وارث بنایا کسی کو، نہ دینار کا وارث بنایا۔ وانما ورثوا العلم، انبیاء نے صرف علم کا وارث بنایا ہے، پیچھے وراثت چھوڑی ہے تو فقط علم چھوڑا ہے۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم لے لیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے وافر حصہ بھی حاصل کر لیا۔ حدیث کے لفظوں کے اوپر غور کیجئے، حضور فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جس نے علم لینا ہے وہ کن کے پاس آئے؟ نبیوں کے وارثوں کے پاس۔ جس نے علم لینا کس کے پاس ہے؟ بولیے سبھی بولیے ذرا، نبیوں کے وارثوں کے پاس۔ تو جڑے وارث ہون ہی نہ ایویں وارث بن جان، جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا ہے کثرت معلومات اور ہے اور ہدایت کا پاس ہونا اور ہے۔ کثرت معلومات، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، بڑی معلومات ہیں، انجینئر بھی ہیں لوگ، ڈاکٹر بھی ہیں، مذہبی اپنے آپ کو سکالر بھی کہلوانا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی معلومات یہاں سے لے لی۔ کثرت معلومات ہونا سرفرازی نہیں، یاد رکھیے علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کے سارا رمضان المبارک خواتین بھی اور مرد حضرات بھی لوگوں کو دین سکھاتے رہے ہیں، جنہوں نے نہ اپنا سر پورا چھپایا ہوا تھا، خواتین بھی ویسے ہی، مرد حضرات بھی ویسے ہی، اور یہ کہتے کہ علم ہم سے لو۔ میں کہتا ہوں بے وارث سے علم نہیں لیا جا سکتا، علم اگر آپ کو ملے گا تو وارثوں سے ہی ملے گا۔ اور وارث کون ہیں؟ جو قرآن اور حدیث کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور گہری نگاہ کدھر ملنی ہے؟ یہ تھوڑا بھی ریٹائر ہو گئے تو قرآن پاک پڑھ لو تے حدیث کی کوئی کتاب پڑھ لو، تھوڑا بہت پڑھیا تو لوگوں پڑھ کے سنانا شروع کر دیتا ہے، اتنا نہیں۔ جس طرح آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا کسی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، گٹے گوٹے رگڑے، فیساں بھریاں اور اپنا وقت جڑا تسی پورا دتا، تسی منو ان پڑھیا، سب کچھ پڑھیا، پھر آپ کو کہیں ڈگری ملی، تو طالب علم دین جو ہے نا، طالب علم دین یہ عالم اس وقت بنتا ہے جس وقت یہ علماء کے سامنے بیٹھ کے ذانب تلمذ ہوتا ہے اور ایک وقت گزار دیتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے کسی استاد سے، پھر کہیں جا کے یہ عالم بنتا ہے۔ پھر یہ علماء انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، ویسے نہیں 2-4 کتاباں پڑھ کے بندہ وارث نبیوں دا بن سکتا نہیں۔ تو لہذا بے وارثوں سے علم نہ لیجئے، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وارث ہیں ان سے علم لیجئے، یہی ہماری شرع نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا کثرت معلومات اور ہے، اور کثرت معلومات کے ساتھ ہدایت کا ہونا یہ اور ہے۔ علم کے ساتھ ہدایت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اب ذرا سنیے، ہمارے بزرگوں کے پاس، ٹھیک ہے ان کے پاس یہ اس طرح کی آج کل کی معلومات نہیں تھی کہ جس طرح ہمارے پاس اسمارٹ فون آ گیا ہے اور نیٹ آ گیا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اب دنیا جو ہے وہ یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، معلومات کا ذخیرہ آپ اکٹھا کر کے چند لمحات کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کے پاس اگرچہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن یاد رکھنا ان کے پاس ہدایت لازمی تھی، ان کے پاس بولیے ہدایت لازمی تھی۔ ہدایت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، ہدایت ہی سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کس طریقے سے یہ ہدایت پھیلی ذرا سنیے۔ اندلس کے اندر رہنے والا ایک آدمی امام احمد بن حنبل کے پاس آتا ہے حدیث کا علم لینے کے واسطے۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ ابو عبد الرحمن ابن ابقا علیہ رحمہ حاضر ہوئے
اور جس وقت آپ کے شہر میں آئے تو پردیسی اجنبی آدمی، نہ کسی کو جانتے ہیں نہ پہچانتے، بس اتنا پتا کہ اس شہر کے اندر امام احمد بن حنبل رہتے ہیں۔ مسند امام احمد یہ حدیث کی کتاب ہے، سینکڑوں حدیثیں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کتاب کے اندر جمع فرمائی۔ اجنبی آدمی ہے، پوچھ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کدھر ہیں؟ ایک سرائے کے اندر مسافر خانے میں اپنا سامان رکھا اور مسجد کے اندر چلا گیا، پوچھا کسی سے، کوئی نئی تازی سنوں کسی سے کہ امام احمد بن حنبل کدھر ہیں؟ دیکھا کہ وہاں ایک علم کا حلقہ لگا ہوا، لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یحییٰ بن معین بتایا گیا کہ یہ سکھانے والے ہیں۔ ان سے پوچھا امام احمد بن حنبل کدھر ہیں؟ کہا حکومت وقت نے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے، وہ نہ درس دے سکتے ہیں نہ تدریس کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر نظر بند ہیں۔ ان کا پوچھتے پوچھاتے ان کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اب ذرا سنیے، ذرا تڑپ کتنی ہے۔ کہنے لگے امام میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ پوچھا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اقصی المغرب۔ کہا افریقہ سے؟ کہا نہیں، افریقہ سے بھی آگے اندلس سے آیا ہوں۔ اچھا، کہا محبوب مجھے تو اس طرح کے طالب علموں سے بڑی محبت ہے، میں تو پسند کرتا ہوں، لیکن میں اس وقت آزمائش میں ہوں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، میرے اوپر پابندی ہے، میں درس نہیں کر سکتا، تدریس نہیں کر سکتا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن میری مجبوری ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا حکومتی کارندے نے تو میں خود آزمائش میں ہوں، تم اجنبی پردیسی آدمی ہو، تم بھی آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ اچھا، کہا حضور میں یہاں سے خالی نہیں جانا چاہتا، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، پتہ چلا آپ حدیثیں حضور کی بتاتے ہیں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کچھ۔ کہا کہ پھر خود تدبیر کر لو کیسے کرنا ہے۔ کہا حضور میں روزانہ آپ کے پاس آؤں گا، بھکاریوں کے حلیے میں بھکاری بن کے آؤں گا، اور حلیہ وہی اختیار کر کے آؤں گا، اور روزانہ آؤں گا اور آپ کے دروازے پہ آ کے صدا لگاؤں گا کہ میں حقدار ہوں صدقے کا، مجھے صدقہ کیجئے۔ تو آپ دروازے سے تھوڑا باہر نکل کے مجھے روزانہ ایک حدیث سنا دیجئے گا۔ وہ روزانہ بھکاری کی شکل میں آتے، صدا لگاتے، امام احمد بن حنبل دروازے میں بیٹھ کر کے ان کو ایک حدیث پڑھا دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس طرح بھی حدیثیں پڑھی ہیں۔ ساڈا ہن نظریہ کی بن گیا، جڑے بندے کتاب کھول دے جدوں حدیث دی لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیں، نہیں یہ کوئی گل نہیں، سانوں آندا ہی ہے۔ اچھا، ساڈے ایک المیہ اور بھی ہے، جنوں کچھ نہیں نہ آندا وہ سامنے تسی کوئی مسئلہ پوچھ لو، کوئی تانوں ایداں دے فلسفے دسو گا، ایداں نہیں گل بات کرو گا جڑے عالم دے ذہن وچ بھی نہیں کدی آئے ہون گے۔ ہارن نہیں دینا کسی نوں۔ اس طرح کی ہمارے ہاں جہالت عام ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے عصری علوم اور ہیں، علوم دینیہ اور ہیں، اور علوم دینیہ ہی وہ ہیں کہ جس کے ساتھ ہدایت وابستہ ہے۔ فقط عصری علوم کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ یہ ہدایت ہے، نہ، یہ دنیاوی طور پر آپ کو مال تو دے سکتے ہیں، ڈگری تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کی ضامن نہیں ہے۔ یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں ہی ہیں جو تمہیں اصل مقصد تک، جو اصل مطلوب ہے وہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا فرمائے۔